عائشہ میں زمین تے اس بندے کو شرم کیوں نہ کرا جدیاں شرم آسمان تے جبریل بھی کر رہا ہے. جس نے بنوائی مدینہ منورہ آ گئے تو جناب نعرے شروع ہو گئے امیر المومنین دے خلاف، سیدنا عثمان غنی دے خلاف. سیدنا عثمان غنی دا جب دور آیا تو یہودیاں نے عبداللہ بن سبا کے ذریعے وہ پھر کارنامہ کیتا کہ یہودی یقیناً اپنی صفاں چ بیٹھ کے ناچ کرتے ہوں گے. عبداللہ ابن سبا نے اسلام اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیتا. یہ مسجدوں میں جمعے بھی پڑھتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن مسلمان ہو کے انتقام پہ لینا عالم اسلام کو. مدینہ منورہ وچ عبداللہ ابن سبا دو ہی چال دیکھو. سیدنا علی دا دشمن سی، ایمان اللہ یہودی حضرت علی نو چنگا سمجھ سکتے نہ. حضرت علی نے تو مکایا یہودیاں نو، تے حضرت عثمان غنی چونکہ امیر المومنین سن وہ بھی دشمن یہودی دے، تے علی اس طرح دشمن. عبداللہ ابن سبا نے دوہری چال کھیڈی. میرے دوست دعا کرو اللہ تعالیٰ اے جڑا وقت سارے ملک تے جا رہا ہے اللہ رحمت للعالمین دا صدقہ سارے ملک نو سلامت رکھا. تماشے ویکھنے پے نا سی تے پتہ کچھ نہیں چلتا اے سچ ہے کہ اے سچ ہے. بعض اوقات دماغ معروف ہو جاندے نے. اے سچ تے جھوٹ ادو پتہ چلتا ہے جدو صدیاں دے بعد مورخ قلم تے دعاتاں لے کے تاریخاں لکھن پیندے. پھر جدو تجزیے کرتے ہیں آن والی نسلوں پتا لگتا ہے بھی غدار کیڑا سی، ملک دا وفادار کیڑا سی. اس زمانے میں عبداللہ بن سبا بڑا لسان یہودی اپنے آپ مسلمان شو کرتا ہے. پہلیاں صفاں وچ نماز پڑھن والا، بانگاں دین والا تے ود چڑھ کے اسلام دیاں گلاں کرن والا، لیکن اسلام دے خلاف دوری چھری بن کے چلتا پیا. ایک پاسے مولا علی نال انتقام لے رہے ہیں تے دوجے پاسے عثمان غنی نال انتقام لے رہے ہیں. عثمان غنی نال انتقام اس واسطے کہ امیر المومنین نے، تے علی دی دشمنی اس واسطے کہ ساڈا بیڑا تے علی نے غلط کیتا ہے. حضرت علی نال جڑی دشمنی لئی وہ سنو میں اپنے لفظاں چ عرض کرنا. عبداللہ بن سبا دا عقیدہ کی سی؟ عبداللہ بن سبا نے آخیا مدینے دے سیدھے سادے مسلماناں نو عبداللہ بن سبا کہندا ہے ہر نبی دا ایک وصی ہوندا ہے، ہر نبی دا ایک وصی ہوندا ہے، ہر نبی دا ایک وصی ہوندا ہے. جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وصی ہارون علیہ السلام سن، ہر نبی دا ایک وصی ہوندا ہے جڑا نبی دے بعد آوندا ہے. وصی دا معنی جے دے بارے وچ وصیت کیتی جائے. ہر نبی دا ایک وصی ہوندا ہے تے ساڈے نبی رحمت للعالمین دا بھی ایک وصی سی جدا نام ہے مولا علی. علی وصی اللہ. اے نبی اللہ دے تے نبی دے وصی نے تے وصی انہوں کہندے نے جدے بارے وچ وصیت کیتی جائے میرے بعد میں بہنا. وہ حضرت علی دی محبت دا انہیں رنگ عوام شو کیتا کہ میں علی دا غلام ہاں. اے نبی کریم دے وصی سن. حضور دے وصال دے بعد مولا علی دا حق سی، خلافت تے علی دا حق سی. جویں موسیٰ علیہ السلام دے بعد ہارون علیہ السلام سن، انج نبی کریم دے بعد علی دا حق سی. لہذا دوستو دیکھو بڑی زیادتی ہے. اے علی حضور دا چاچا زاد پرا سب تو پہلا اسلام قبول کرنے والا تے فاطمہ الزہرا دا خامد انہاں قرابت داری. ابو بکر صدیق نے چنگا نہیں کیتا علی دا حق مار دیا. اے عمر نے چنگا نہیں کیتا علی دا حق ماریا. چرب زبان لسان میٹھی بولی بول بول کے مسلمانوں نو گمراہ پیا کرتا ہے، عقیدے متزلزل پیا کرتا ہے. اہل الجنت بلہم، جنتی لوگ بڑے سیدھے سادے ہوندے نے. وہ مثال میں دوا تسی سننی کڈے سیدھے سادے. کوئی تبلیغ دا چاسا دے کے تمہیں لے جائے تر پہ جی اللہ کے کلمہ ہی پڑھا دے نا جی پاوے ایمان دا بیڑا روڑ دے ہو. جنتی لوگ سادے ہوندے نے، جن نے لائی گلی وہ اٹھ چلی. مدینہ منورہ دے مسلمان سیدھے سادے عبداللہ بن سبا نے انہوں نے پہلا بھی دانا سٹیا نا مسلمان انتشار دا. انہیں آخیا علی دا حق ماریا. صدیق اکبر نے
علی دا حق ماریا فاروق اعظم نے نبی دے بعد علی دا حق سی یارو گل چنگی نہیں گل چنگی اچھا ایک پاسے اے تے دوجے پاسے حضرت علی نال دشمنی اے لے لئی عوام بھی دسیا علی ایڈے بزدل نے علی ایڈے کمزور نے علی وچ ہمت کوئی نہیں او نبی دا وصی ہون دے باوجود صدیق اکبر خلافت لے گیا فاروق اعظم کھو کے لے گیا علی نو جرت نہیں پئی اپنا حق ڈنکے دی چوٹ طلب کر دے علی بزدل سن علی بزدل سن ایک پاسے مسلمانوں میں انتشار دا بیج بویا دوسرے پاسے علی نو بزدل بنا کے پیش کر دیتا ایمان نال دسو اے نظریہ کہ عمر نے خلافت کھو لئی کہ ابو بکر صدیق نے خلافت کھو لئی علی دا کردار بہادرانہ نظر آتا ہے کہ بزدلانہ نظر آتا ہے کہ بزدلانہ ہی ہے نا یار تو اپنے نکے سارے ہاتھ پیچھے جان لڑان سے آ جانا تے اسلام تو پھر امامت جنہوں امامت نال تعبیر کیتا جانا جانا نبوت دے بعد امامت ایک پاسے علی مکہ مار کے خیبر دا دروازہ اکھاڑ چھڑتے ہیں تے دوجے پاسے ایڈے سادے نے ایڈے ڈرپوک نے کہ حق دی آواز بلند نہیں کر سکتے بلکہ نمازاں پڑھتے رہے پیچھے ابو بکر پیچھے نمازاں پڑھیاں سیدنا علی نے سیدنا ابو بکر پیچھے نمازاں پڑھیاں فاروق اعظم پیچھے نمازاں پڑھیاں عبداللہ بن سبا نے آخیا ہے خاصف سی ابو بکر بھی خاصف سن فاروق اعظم بھی خاصف سن انہوں نے امامت نو غصب کیتا ہے ایک پاسے نظریہ دیتا دوجے پاسے علی دی توہین کی حق تے علی دا سی لیکن علی بزدل سن غاصباں پیچھے نمازاں پڑھتے رہے میں پوچھنا جناب میں تھوڑے کو پوچھنا ماشاءاللہ پھر جڑا امامت دا مسئلہ ہے وہ نکی ساری گل ہوئے تے تہاڈا دل دکھ جائے اس گل تو قاری منیر نے ساڈے منڈے نو کیوں ماریا ہے کیوں جی ویسے انہوں پڑھاتے ہیں قاری منیر نے سارے منڈے نو ماریا یہ پیچھے نماز نہیں پڑھنی اے فلانے امام نے سارا دل دکھایا یہ پیچھے نماز نہیں پڑھنی اور گئے گزرے بھی اینی جرت رکھ لے کہ تیرا کوئی حق مارے تو تم ٹنکے کی چوٹ کہنا میں یہ پیچھے نماز نہیں پڑھنی سو مولا علی کا کردار کتنا مشکوک ہو جاتا ہے ایک پاسے کا نظریہ ہے کہ غصب کیتا ابو بکر بھی غاصب عمر فاروق بھی غاصب تے پھر حضرت علی دا کردار ویکھو نمازاں بھی پیچھے پڑھتے رہے ایمان نال دسو علی نال دشمنی ہے کہ محبت ہے یہ دشمنی ہے عبداللہ بن سوا نے دوری تلوار چلی ایک پاسے انتشار پایا دوسرے پاسے مولا علی دے کردار نو مشکوک بنا کے رکھ دیتا علی دی شخصیت مسخ کر کے رکھ دیتا سیدنا علی دی کردار خوشی کر کے رکھ چڑی انہوں دشمنی حقیقت وچ مولا علی دے نا ہو سنو ایک روایت میں آتا ہے جب فاروق اعظم دی خلافت کا زمانہ آیا تے جب بیعت لئی گئی امیر المومنین فاروق اعظم دی تے حضرت علی نہ آئے عمر کو پتہ لگا بھی علی نہیں آیا خود حضرت عمر گئے تے خاتم بدہن توبہ توبہ گلے دا رومال لا کے مولا علی دی گردن چ رومال پا دیتا حضرت عمر نے تے پٹکے نو پھاڑ کے تے چنڈ اگڑ کے کہتے ہیں بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی کہاں بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی تے حضرت علی کہتے ہیں کرنی ایمان دا دسو اے علی دا کردار ہے شجاعانہ کہ بزدلانہ کردار ہے تے پھر علی دی محبت ہے کہ علی دا عداوت ہے سوچ تیرا علی بزدل ہو سکتا ہے تیرا علی بزدل ہے تیرا علی خاصب کے پیچھے نمازوں پڑھتا ہے میرا علی نے محمد مصطفیٰ کا داماد ہو گئے جہاں خاصب کے پیچھے اعلان نہ پڑھتا اور جب بزدل ہوں تو کربلا میں جو حسین جدید کے پیچھے کیوں نہ پڑھتا میں دسنا میں کوئی اشارہ نہیں دے رہا تمہیں تاریخ دستی ہے یہودی کی سازش سی مسلمانوں میں نظریات پیدا کیتے علی دی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام نالے صحابہ نال دشمنی نالے مولا علی نال دشمنی ہو سنو کتابوں کا بھی اتنے تک لکھے ہے کہ مولا علی دی دھی فاروق اعظم نے جبرن مولا علی دی دھی نال نکاح کر دیا لکھا کہ ساڈا حرمت خاندان نبوت دی حرمت فاروق اعظم نے پامال کی تھی علی دی مرضی نہیں سی عمر دے جبرن نکاح اسلام دی
میں پوچھنا ایمان نہ دسو دنیا دا گیا گزریا انسان دھی دی عزت تو مرم تے آ جائے. اج 10 نمبریہ بدماش بھی ہوے ماں تے دھی تے بھن دی جو عزت تو چڑھدا تو مصیبت بن جاتا ہے. تے مولا علی ایڈے بزدل سن بھی گل چ پٹکا پا کے بیعت بھی لے لئی گھروں دھی کڈ کے وہ نکاح بھی کر لیا. میں پوچھنا یہ نظریہ جنہیں پیدا کیتا سی انہیں علی نال محبت ظاہر کی کہ دشمنی کی تھی؟ عبداللہ ابن سبا نے دوری چال چلی علی کا نام لے لے کے پھر حضرت عثمان دے خلاف بکواس شروع کیتے. عثمان غنی ہاں بھائی ٹھیک ہے پہلے 2 خلیفے بڑے چنگے سن پہلے 2 خلیفے بڑے جابر سن اسلام نہ پھیلایا لیکن عثمان غنی بڑے بزدل نے وعد اللہ ایک کنبا پروری بھی کرتے ہیں بزدل نے. عثمان غنی نو ایڈا بزدل نہیں ہونا چاہیے ایڈا نرم نہیں ہونا چاہیے. فاروق اعظم دنیا نال حکومت کر گیا یہ معاف کری جاندے نے. حضرت عثمان دی کردار کشی بھی شروع کی تھی ادھر مولا علی نال دشمنی لینی شروع کی تھی. عجیب عقیدے کر کے مسلمانوں میں پھیلا دیتے. اب حضرت عثمان کا کردار دیکھو یہ واقعی میں تسلیم کرنا عثمان غنی دی جگہ جے ہندے فاروق اعظم تے اس عبداللہ بن سبا نو پٹھیاں کر کے مدینے میں ٹنگ دے یہ جتیاں مار کے ہلاک کر دے. لیکن میرے دوست عثمان غنی نرم دل انسان تھا اپنی ذات واسطے عثمان نے انتقام نہیں لیا. تاریخ اینا دستی ہے آپ نے صدارتی حکم جاری کر کے فرمایا عبداللہ بن سبا خطرناک انسان ہے یہ مدینہ منورہ میں گروہ بندیاں پیدا کر رہا ہے سیاسی جماعت بنا رہا ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے. حکم دیتا ہے مدینہ بدر کر دیتا جائے مدینہ بدر کر دیو. عبداللہ بن سبا کو مدینیوں کر دیتا گیا. تاریخ بھی جاؤں ہے کوفے آ گیا بصرے آ گیا کوفے کے بصرے بھی جا کے حضرت عثمان غنی کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا شروع کیتا. انہیں آخیا عثمان غنی زکات دا مال کھاندے نے معاذ اللہ عثمان غنی زکات دا مال کھاندے نے عثمان غنی بیت المال دا مال کھاندے نے ایک کنبا پروری کرتے ہیں اتوں تک مشہور کیتا کہ معاذ اللہ عثمان غنی نماز بھی نہیں پڑھتے بے نماز نہیں. میں عرض کرا تسی حیران ہو گے کہ لوگ منیا کہ وہ وجہ وہ زمانہ اس رسل و رسائل کا زمانہ نہیں سی ٹیلی فون نہیں سن سڑک نہیں سن شہر تو دور سن پنڈ پنڈا تو دور سن. انہیں جڑے بکواس کوفے کے بسرے کیتے درد مند کئی مسلمان تے کئی منافق تے کئی یہودی یہ رل کے پلوائی بن کے سیدنا عثمان غنی نو شہید کرنے واسطے مدینہ منورہ میں آ گئے. میں ہوں تم دسنا حیران ہو گے تھی ایویں نہیں ممبروں سے کہا جاتا جامع آیات القرآن جی اور پیکرے ہے کامل حیائے بل ایمان. یہ لقب میں نہیں پہ دینا محمد مصطفیٰ نے لقب دیتا ہے. سنو ترمذی دی حدیث ہی چاہتا نبی کریم مسجد نبی بیٹھے نے سیدنا صدیق اکبر آئے ام المومنین کہندی نے میں دروازے کی اوٹ پچھوں ویکھیا کہ نبی کریم بے تکلفی نال لیٹے سن تے نبی پاک دی پنڈلی مبارک اتنے تہبند مبارک سرک گیا سی. حضور دی پنڈلی مبارک تو تہبند ہٹ گیا سی. اسی طرح بے تکلفی سے حضور لیٹے رہے. ابو بکر صدیق نے کچھ گلاں کیتیاں پچھوں فاروق اعظم آ گئے. ام المومنین کہندی میں دیکھیا کہ سرکار اسے بے تکلفی وچ لیٹے رہے. تھوڑی دیر دے بعد عثمان غنی تشریف لے آئے. ترمذی کی روایت ہے ام المومنین فرمانی جدو عثمان آئے تو میں دیکھیا کہ حضور اٹھے اٹھ کے وہ تہبند مبارک پنڈلی دے اتنے کیتا پنڈلی کج کے تے بڑے جناب حضرت عثمان غنی کے سامنے تکلف کے نال پنڈلی کج کے بہ گئے. جدو ترویں یار تر گئے تو حضور کمرے بھی تشریف لے آئے تو ام المومنین کے میرے میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ابو بکر بھی آئے سن عمر بھی آئے سن کہ تسا تکلف نہیں کیتا عثمان آئے نے تے تسا پنڈلی بھی کچی تے بڑے کونج کے بیٹھے سو. وہ حدیث سے لفظ سنی ام المومنین فرماتی نے نبی نے مسکرا کے آخیا الا استحیی من رجل
تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں زمین تے اس بندے کو شرم کیوں نہ کرا جدیاں شرم آسمان تے جبریل بھی کر رہا ہے۔ ایک کامل الحیا اینا شرما والا ہے، اینا عزت والا ہے، اینا حیا والا ہے، آسمان دے فرشتے بھی شرما کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کامل الحیا والایمان، جس نے بلوائی مدینہ منورہ آ گئے تے جناب نعرے شروع ہو گئے امیر المومنین دے خلاف، سیدنا عثمان غنی دے خلاف۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ مسلمانہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن تے 40 راتاں عثمان غنی اپنے گھر وچ نظر بند ہو گئے۔ عثمان غنی محصور ہو گئے، گھر وچ نظر بند نے، باہروں اندر کوئی آ نہیں سکتا، اندروں باہر کوئی جا نہیں سکتا۔ رسد ختم ہو گئی، رسد منقطع ہو کے رہ گئی۔ 40 دن تے 40 راتاں، رب جانے پانی دا مٹکا 2 دن چلیا، 3 دن چلیا، 4 دن چلیا، کنے دن پانی دا مٹکا چلیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، عثمان غنی چھت دی منڈیر تے کھلو کے تھلے جدو گلیاں میں چاتیاں مارتے ہیں، ہاتھوں میں میوے نظر آتے ہیں، تلوار نظر آدی نے، عثمان غنی فرما دے ہو بلوا کرنے والے ہو، میری جان دیو دشمنوں، میرے ایک گل کا جواب دو، میں وہ عثمان ہاں جنہیں نبی کی اپیل تے پورا خوہ خرید کے مسلمانوں دے دیتا سی۔ میرے روما میں خریدیا، 1000 درہماں دا خوہ خرید کے مسلمانوں لئی میں وقف کر دیتا۔ اج اس عثمان تے پانی بند کر دیتا جے۔ ویکھو میرا ہاتھ عثمان غنی کہتے ہیں، اے ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ رحمت للعالمین دا ہاتھ ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، تے کملی والے نے بیعت لئی عثمان غنی دے نام ہوتے، فرمایا میرا ہاتھ محمد دا ہاتھ تے محمد دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہے۔ میں میرے روما خریدیا، میں مسجد نبی واسطے نبوی واسطے جگہ خریدی، ہزاروں کی تعداد اونٹ جنگ میں حصہ دیتے۔ میں وہ عثمان ہاں جس بارے میں نبی نے آخیا سی عثمان جو مرضی کیا کر تو جنتی نہیں۔ فافعل ما شئت عثمان فی الجنہ، فافعل ما شئت، حدیث میں عثمان جو مرضی کر، جو مرضی کر تو جنتی۔ بیٹی رقیہ، حضور دی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، عثمان غنی دی رشتہ نکاح اس میں رقیہ کا انتقال ہویا تے نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم عثمان دے نکاح دے دیتی۔ جب ام کلثوم کا انتقال ہویا تے نبی کریم نے فرمایا کاش میری کوئی ہور بیٹی ہوندی میں وہ بھی عثمان دے نکاح دے چڑھتا۔